اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جیا بہادری کے الفاظ پہ تھوڑی سی اور نظر ڈالنی ہے۔ جیا بہادری نے ایک شو میں بتایا کہ آج کی بے شرم عورتیں اور بے شرم مرد 100 کروڑ کلب کی خاطر انسانوں کے جو جذبات ہوتے ہیں گندگی کی طرف اچھال رہے ہیں۔ اب میں جیا بہادری سے یہ پوچھتا ہوں، جب تیرا شوہر کبھی الوداع نہ کہنا، ان دنوں میں موویز نہیں دیکھتا تھا کیونکہ جب سے میں ویڈیو بنانے لگا مجھے دنیا کا سروے کرنا ہے اور نوجوانوں کا ذہن کس اور جا رہا ہے، کس رخ جا رہا ہے، کون سی دشا میں وہ لوگ جینا چاہتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے میں جو ہے فلمیں پھر سے دیکھنا شروع کیا۔ لیکن میری کمزوری میرے ساؤتھ کی فلمیں رہتی ہے کیونکہ اس میں اس طرح کی گندگی جو بامبے کی فلموں میں ہے وہ نہیں ہوتی، بالی ووڈ کی اتنی نہیں ہوتی۔ جیا بہادری کو چاہیے تھا کہ تم لوگوں کے پاس پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اور جیا بہادری انامکا یا گڈی کے زمانے میں یا پھر آپ مشہور فلم شولے تک دیکھیے، ایک شوق چنچل اور حیادار لڑکی بتایا۔ وہ زمانہ چلا گیا۔ امیتابھ کا بھی ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ واقع میرے گھر کی بہو ہے، اس طرح سے یہ بہت بد کردار والا رول یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ فلم کو ہی ڈراپ کر دینا چاہیے، یہ نہیں سوچا ہو، صرف یہ کہا کہ وہ سین ڈراپ کر دو۔ یہ ہندو خیالات ہے۔ مسلمان کے خیالات کیا ہوتے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھیشیک بچن، کیا تیرے ایشوریا سے پوچھتا ہوں میں، کیا تیرا بوسہ پورا نہیں کرتا ہو یا تیرے بستر کے اوپر تجھے گرم نہیں کرتا جو بچہ پیدا کر لی اس سے؟ تو بچہ جب تیرا اسکول جائیں گا اور اسکول کے بچے تیری یہ حالت دیکھیں گے، اے دل ہے مشکل کی، تو تیرے بچے پہ تھوکیں گے۔ یہ فلموں میں بھی بتاتا ہے، ایک حقیقت ہے جو انسان کے جو ارد گرد ہوتا ہے ماحول میں، وہ اب بچے اپنے ماں باپ کے اوپر جو ہے اس طرح سے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ دوسری طرف کرن جوہر، دیکھ میں تیرے کو اسلام کی ایک نشانی بتا دوں۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی جلدی کرو، اس واسطے کہ انسان کے اوپر شیطان رہتا ہے، وہ آوارہ ہو جاتا اور جو ہے وہ صحیح طرح سے صحیح نحج سے نہیں سوچ سکتا۔ اس واسطے ہمارے اسلام میں یہ شادی کا جو ہے بہت امپورٹنس ہے اور اسی پہ زور دیتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکی پہ۔ اب اور خاص بات یہ ہے کہ کرن جوہر، تو کبھی الوداع نہیں کہنا اور یہ اے دل ہے مشکل، یہ جو فلمیں بنایا، تو کپور اینڈ سن کے وقت میں بھی سوچ۔ رشی کپور ایک پڑھا لکھا ایک خاندانی آدمی ہے۔ رشی کپور کے زمانے، راج کپور کے زمانے میں بولا کرتے تھے ہمارے گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی فلموں میں۔ ششی کپور، شمی کپور، پرتھوی راج کپور حماقت سے غرور سے بولتے تھے اور ان کے منہ کو شرمناک کر دیا کرینہ کپور اور جو ہے کرشمہ کپور نے، کیونکہ رندھیر کپور شرابی تھا، گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، نہ ببیتا کمائی تھی نہ تو رندھیر کپور، کیونکہ نشچل ہیرو تھا لیکن مفلسی میں مرا، ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور شرابی ہو گیا تھا رشی کپور، اس واسطے کہ اس کے پاس فلمیں حالانکہ ہیرو کے ختم ہو گئی تھی، اب اس کو مڈل ایج میں آ گیا تھا، سینئر رولز کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم تھا، پیسہ بھی ختم ہو گیا تھا کیونکہ ان دنوں فلموں کے ہیرو ہیروئن کو کوئی زیادہ بھی نہیں ملتا تھا، نہ نیتو سنگھ کمائی تھی۔ لیکن تمہارا ایک بیٹا اکلوتا ہے، اس کو ایسا کترینہ کیف کے پیچھے منہ مار لیتے پھر رہا، کبھی جو ہے دیپیکا پاڈوکون کے پیچھے، اور یہ فلم کے اندر اتنی گندگی اس نے دے دی ایک بڑی عورت کے ساتھ۔ کیا تیرے ایمان نہیں جاگا؟ تیری عورت گھر کے باہر نہیں نکلتی، دوسری عورت کو تو گھر سے تو کیا ویشیا بنا کے چھوڑ دیا یہ فلم سے۔ اب آ جاؤ کرن جوہر کی جو طبیعت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پورا صحیح الدماغ ایک نارمل جو مرد ہوتا ہے ویسا نہیں ہے وہ، یا تو وہ گے ہے یا تو پھر وہ جو ہے ڈپریشن میں، جس طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کا گھر ہوتا ہے خالی، خالی انسان کا گھر شیطان ہوتا ہے، اس واسطے بیوی بچے ہوتے تو مصروف ہو جاتا ہے اور جو ہے ازدواجی زندگی کے اندر پوری جو ہے اپنی
ذہانت کو رکھ دیتا ہے. یہ الٹا ہوا کیونکہ یہ سلمان خان کی طرح بیلا ہے. اب سلمان اور کرن جوہر ایک دو بوڑھے بغیر شادی کے فلم انڈسٹری میں کیسے گل کھلا رہے خود دیکھ لو. آج سلمان کو بھی جو ہے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا. پورے وہاں کے ہندو گالیاں دے رہے, تو ہندوؤں پہ خرچ کرا اور تو ہندوازم کو نہیں سمجھ سکا. اللہ آج بھی بچا لے, توبہ کر لے بت پرستی سے. یہ شیطان ہوتے ہیں لوگ. کرن جوہر تو شیطان ہے, یہ تیرے کو میں ثابت کرتا ہوں یہ فلم سے. تو نے فواد خان کا رول جو ہے صوفی کا بتایا, جبکہ صوفی ازم بڑی پاک عزت والی ہوتی ہے. تو ولی اللہ کے قصے پڑھ, تب معلوم ہوگا تجھے ولی کیا ہے, اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے. اس کا ہاتھ پیر آنکھ ہو جاتا ہوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے ولی. تو نے غلط طریقے سے پیش کیا. اس واسطے وہ فلم کے اندر عبرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہ فلم کا شارٹ خود انڈیا میں کٹ کرا دیا. اس سے پہلے راجیو گاندھی, سنجے گاندھی, اندرا گاندھی بابری مسجد پہ جو حملہ کیے, اس سے ان کی موتیں چھنی کی طرح ہوئی. اور تیری فلم کے اوپر کھینچی چل کے جو ہے تیری فلم کو جو ہے شہرت تو مل گئی, پیسہ تو مل گیا, نو ڈاؤٹ. اب جیسے ایشوریہ رائے کی وجہ سے یہ فلم جو ہے یو ایس اے میں 700 جو ہے لاکھ ڈالر کما لی بول کے بتایا گیا 2-3 دن میں, 2 دن میں سلطان سے بھی زیادہ. ایشوریہ رائے کی فلم کیوں ہے؟ کیونکہ مشہور ہوا اس کا بوسا, کیونکہ مشہور ہوا انہوں نے جو ہے رندھیر کپور کے ساتھ سیکس کے شارٹس دی بول کے. دیکھ تو پمپ ہے, بھڑوا ہے, اس واسطے تو اسم عورت کا جسم بیچا فلم میں, اور تو بھڑوا ہے اور مرد کو جو ہے اس طرح بتایا. اب میں تجھے بتاتا ہوں, تو وہی دیکھ راجو ہیروانی کی فلم, وہ ہیرو ہے میری نظر میں ڈائریکٹر کے طور پہ. میں 3 لوگوں کو, میرے اپنوں کو پہلے عزت دیتا ہوں, کمل ہمروئی, کیا آصف اور جو ہے ہمارے محبوب خان کو, پھر انکٹی کو دیتا ہوں میں. راجو ہیروانی نے اتنی زبردست 3 فلمیں دی, منا بھائی MBBS اس نے دی, پھر 3 ایڈیٹ, پھر جو ہے پی کے, انسان کو میسیج دیا, سبق دیا, بت پرستی سے دور رہو اور نوجوان بچوں کے مستقبل کا سوچو. یہ بہترین باتیں ہیں. اس کی فلموں میں نہ گندگی بتائی جاتی, نہ لڑائی جھگڑا بتایا جاتا. عام کیسے اس نے پاورفل رائٹ اسٹوری لکھ کر لوگوں کو کیسا دل جیت لیا. اور تو لعنتی, تیرے کو نہ تو تیرا مذہب خود ڈوغلا, نہ تو ہندو نہ مسلمان, تو ہے سردار. تیرا مذہب ہی ڈوغلا, کیونکہ اس کتاب کو قرآن کے کوٹیشن, اس کتاب کو گیتا کے اور ویداس کے کوٹیشنز ڈال کے وہ بنائی گئی سب کتاب. اور نہ تو یہاں پہ امریکہ میں بھی مارا جاتا تو مسلمان ہے بول کے, داڑھی نہیں ہے, داڑھی رکھے تو مسلمان سمجھ کے مارتے. یہ تو بدقسمتی ہے تیری. ایک حقیقت دے رہا ہوں میں, جو سچائی ہے وہ دے رہا ہوں میں اللہ جانتا ہے, میں کسی مذہب سے نقصان کا جو ہے بدنام نہیں کر کے ان کا نقصان نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے مذہب کی عزت کرو بولا. لیکن تو میرے مذہب کی عزت نہیں کرا, اس واسطے بتانا ہے. اب میں تجھے ایک اور خاص بتا دوں. ہمارے یوسف علیہ السلام زلیخا کے سامنے بولے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, عورت اپنا جسم دینا چاہیے ان کو. یوسف علیہ السلام کو ہماری قرآن میں پڑھ لے, یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا ملتا سورہ یوسف میں. یہ مسلمان ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا. اور ایک مسلمان یہاں امریکہ کے اندر, اس کی انٹرویو تھی گرین کارڈ کے لیے, وہ لڑکی لے رہی تھی انٹرویو. وہ نوجوان لڑکا نیچے نگاہیں رکھ کے وہ عورت سے بات کر رہا تھا, تو اس نے پوچھا کہ تو نگاہ اٹھا کے کیوں نہیں بات کر رہا میرے سے, فیس ٹو فیس بات کر رہا جب تو آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کر. وہ لڑکے نے پیار سے کہا سسٹر میرا مذہب اجازت نہیں دیتا, جبکہ یہاں سسٹر بولنا کی اجازت بھی نہیں ہے, یہاں گالی دیتے. سسٹر کا ایک بولا, آنٹی کا ایک بولا, بول کے نام سے بلا بولتے. تو اس نے کہا میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. اس کو وہ ادا پسند آئی, اس کو وہاں اسی وقت گرین کارڈ دے دی. یہ مسلمان ہوتا ہے آج بھی. یوسف علیہ السلام وہ زمانے کے ہے, لیکن انسان کی فطرت وہی ہے, نظریہ وہی ہے جینے کا. تو گرین کارڈ آج کے نوجوان کو ملا
کیونکہ وہ عورت کو نہیں دیکھا. اب اور ایک خاص بات بتاتا ہوں. اسلام ہمارا جب پھیل رہا تھا مکے کے اندر جو ہے دشمن اسلام نے کہا کہ ارے یہ تو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی طرف چلے جا رہے، اسلام کی طرف چلے جا رہے. لہٰذا بازاری عورتوں کو جو اس زمانے میں ویشیا کہلاتی تھی ان کو جو ہے سڑکوں پہ لا کے ننگے ٹھہرائے، برہنہ ٹھہرائے. اور ہمارے صحابہ ادھر سے گزرے تو کوئی صحابی آنکھ اٹھا کے یہ گندی ننگی عورتوں کو نہیں دیکھے برہنہ. عورتوں نے پوچھا کیوں نہیں دیکھے تم لوگ؟ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا دیکھنا حرام ہے، یعنی ہم کو اجازت نہیں ہے. عورتوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا. اور ایک قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، دیکھو ان کو کسی نے نہیں دیکھا. 1400 سال سے پوری دنیا دیوانی ہے نام کی. ہر مسلمان جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہوگا تو مجھے رات کے اندھیرے میں لے جانا تاکہ کوئی نامحرم یعنی کوئی بھی جو شوہر کے علاوہ جو اجازت نہیں ہے مرد کو دیکھنے کی ویسا مرد مجھے نہ دیکھے. اسلام کے معنی بہت بڑے ہیں. ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیوی جو ہے سامنے آ گئی. آپ مسلمان ایک صحابی سے بات کر رہے تھے دروازے پہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دینی ماں یعنی ہماری ماں کو ہم دینی ماں کہتے ہیں اور ہماری فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہماری دینی بہن بولتے ہیں ہم. تو آپ نے کہا اے میری زوجہ محترمہ تم اندر جاؤ. آپ نے جواب میں کہا آپ کی بیوی آپ کی زوجہ اہلیہ، آپ نے کہا کہ وہ تو اندھا ہے جس سے آپ بات کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو اندھی نہیں ہو نا. یہ مذہب ہمارا، ہم ریسٹرکشنز اور ہم جو ہے یہ احاطے میں یہ دائرے میں رہ کے جیے تو ہم مسلمان ہیں. نیکیاں اسی میں ہم کو ملنا ہے. تو اگر سے اس طرح سے ہمارے کو بدنام کرے گا، دیکھ ہمارا دین بڑی مشکلوں سے یہ دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینچا. یہ دین کو صحابہ یعنی کمپینینس نے بہت محنت سے اسلام کو لایا. دشمن اسلام چاروں طرف تھا، بڑی مشکلوں سے آیا یہ دین. اس میں بڑی قربانیاں حسین حسین رضی اللہ عنہ جیسی، اس کے اندر صحابہ کی قربانیاں ہیں، اس میں تابعین تبع تابعین ولی اللہ کی قربانیاں ہیں. تجھے اسلام سمجھنے کے لیے پہلے اسلام کو ریسرچ کر. اس سے پہلے فطور جیسی فلم میں بھی جو ہے کترینہ کیف مسلمان شراب پی رہی، مسلمان اور جو ہے بستر کر رہی بغیر شادی، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا. مسلمان یہ نہیں ہے. تم ہندو پہلے ہی تمہارے مذہب کو نہیں سمجھ کے وہ فلموں میں وکیلوں کی عزت نکال دیے، کرپٹ رہتے بول کے پولیس والوں کی عزت نکال دیے، لیڈروں کی عزت نکال دیے. اب تم عورت کے ساتھ کھیل رہے ہو کیونکہ پیسہ چاہیے تم کو، تم دلال ہو گئے ہو. اب میرا کہنا راجی ہروانی جیسی فلمیں صاف ستھری آج بھی بنائے تو لاکھوں کروڑوں بنتی ہے. تیرے جیسی فلم جو ہے وہ یہ جوانی ہے دیوانی جیسی فلمیں بناؤ گے یا کرپور انسان بناؤ گے، 4 دن چلے گی، اس کے بعد کوئی تمہیں یاد نہیں رکھے گا. لیکن تم دیکھ لو 3 ایڈیٹ کو، پی کے کو اور جو ہے منا بھائی کو یادگار فلمیں کہیں گے. میری نظر میں راج ہروانی ہیرو ہے اور کرن جوہر تو زیرو ہے. تجھے اللہ شادی تو نہیں معلوم شادی کرنے کے قابل ہے کہ نہیں کہ تو اور سلمان، مگر تم لوگ نہ اسلام کو سمجھ سکے اور سلمان جیسے لوگ مسلمان اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سامنے آئے. اللہ ہمارے دین کی حفاظت کرے. اور جیا بہادری تو تیری بہو کام کری بول کے تیرے کو شرم بھی کیا؟ تو واقع اگر عورت ہے تو ایسی گندی فلموں کو بند کرا. جو دیکھ گرینڈ مستی فلاپ ہوگی یا پھر سنی لیون کی پوری فلمیں فلاپ ہو رہی. میرے کو تو خالی نام معلوم، میں کبھی نہیں دیکھتا. میرا اللہ گواہ ہے. میرے کو زندگی میں جوانی میں یہاں کئی چانس آئے. میں یورپ میں رہتا ہوں مگر ایسے گندے کاموں سے میں بچ گیا. یہ یورپ کی کہانی بتا رہا. رشی کپور جو ہے یورپ میں ہے اور وہ انوشکا یورپ میں ہے، مسلم لڑکی، اور ان کی دیوانگی فلمی وہ بھی بالی ووڈ کی فلموں کی ہے. یہ کہاں کہ میرے بچے تو امریکہ میں ہمارے
کلچر کی بھی بات مت کرو بولتے. ہماری فلمیں تو دیکھنا دور کی بات. ہر بچہ ایسا ہی ہے امریکہ میں. نوجوان لڑکے اسلام پہ اتنا زبردست چلتے ہیں اور بچیاں بھی چلتے ہیں. ہم ایشیا سے یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے آنے کے بعد ہماری آنکھ کھل جاتی ہے. آئے رہے اتنے گندے ہم اپنے آپ کو بچانا بول کے مسلمان جی رہا یہاں پر. اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.